آل بیت جو ہیں وہ گھر والے ہیں، صحابہ دھر والے ہیں۔ میں نے کہا کیسے تم لوگ بدبخت ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے در والے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے ہیں۔ آپ کی جو صاحبزادی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ سرکار کے نکاح میں ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سسر لگتے ہیں۔ اور یہ ایک چین چیک کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، وہ سرکار کے نکاح میں ہے، اور جو سرکار کی بیٹی ہے، سرکار کی صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ حضرت علی کے نکاح میں ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، صاحبزادی ہے، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہوئی نا۔ اب رشتہ چیک کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سرکار کے نکاح میں، سرکار کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں، تو کس طرح یہ دھڑ والے ہو سکتے ہیں؟ آخر اتنے قریبی رشتے یہ گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی جوائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوائی حضرت مولا علی پاک اور سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوائی، تو یہ یعنی رشتہ داری ایسی ہے کہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب دیکھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں رشتہ داری اپنی حضرت علی کے بیٹی کے ساتھ اپنا نکاح کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ سرکار فرما رہے تھے صحابہ کل بروز قیامت سب کی ذاتیں ختم ہو جائیں گی، سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، قیامت والے دن کسی کا نسب نہیں بچے گا، سب کی ذاتیں ختم ہو جائیں گی، مگر میرا نسب ایسا ہے قیامت والے دن بھی یہ سلامت رہے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، فرماتے ہیں علی میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن سب کے نسب ختم ہو جائیں گے مگر ہمارا نسب سلامت رہے گا۔ علی اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں بھی آپ کے نسب میں شامل ہو جاؤں گا، تو میری جو آگے سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی آپ کے نسب میں شامل ہو جائے گی، اس وجہ سے ہمارا بھی نسب قیامت والے دن سلامت رہے گا۔ تو یہ اتنی بابرکت ذاتیں، ان کا آپس میں اتنا پیار، اتنی محبت۔ اور دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا کہ پیارے علی خلافت کا آپ کا حق ہے، سرکار نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس بندے کو پکڑو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو 80 کوڑے مارو۔ اسی وقت اس بندے کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا اگر حق ہوتا تو میں ابو بکر کو منبر پر چڑھنے ہی نہ دیتا، میں ان کے گلے میں صافہ ڈال کے پیچھے سے کھینچ لیتا، اس لیے کہ علی کا حق ہی نہیں تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے جو بندہ یہ کہے کہ علی دا پہلا نمبر، تو وہ صحیح کہتا ہے، یعنی حضرت علی علم میں زیادہ تھے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کے پیر بھی ہیں، حضرت علی کے امام بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نمازیں حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نہیں پڑھی، سینکڑوں نمازیں حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی ہیں۔ اور کہتے ہیں پھر اگر اس طرف سے اگر وار نہ چلے تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ کر لیا تھا۔ تکیے کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈر گئے تھے معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ اختیار کر لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے خلافت کا اپنا حق نہیں لیا۔ پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی کا نمبر آیا، تو یہ بڑی یعنی عوام کے اندر یہ فتنہ ڈالا جاتا ہے اور صحابہ کے بارے میں نفرت کا تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو صحابہ نے اہل بیت کا حق کھا لیا۔
اب لوگ کہتے ہیں، اب دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اگر علی کا حق ہوتا تو علی صافہ ڈال کے گلے میں کھینچ لیتا، اور جس نے کہا کہ علی آپ کا حق ہے، حضرت علی فرماتے اس کو 80 کوڑے مارو، یہ جھوٹ بولتا ہے، میرا تو حق ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو علی کبھی بھی اپنا حق نہ جانے دیتا، علی پہلے اپنا حق لیتا۔ تو حضرت علی کا پتہ چلا حق ہوتا تو حضرت علی چھوڑتے ہی نہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہی نہیں تھا۔ تو جس ترتیب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، پتہ چلا مدینے کے تاجدار نے وہی نمبر حضرت علی کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو یہ کہے کہ حضرت علی ڈرتے تھے، اب بتاؤ کہ وہ بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ آج کا کوئی عام بندہ، ماڑا سا بندہ جس کے پاس طاقت بھی نہ ہو، اگر اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جائے، اس کے حق پر ڈاکہ مار لیا جائے، تو وہ بندہ اپنا حق نہیں جانے دیتا۔ اوے حضرت علی تو شیر خدا تھے، وہ تو رب کی تلوار تھے، شیر تھے رب کا، وہ اپنا حق کیسے جانے دے سکتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ جھوٹا الزام لگانا کہ وہ ڈرتے تھے معاذ اللہ تو اس لیے چپ رہے، میں نے کہا اگر حضرت علی معاذ اللہ ڈرتے تھے تو حضرت امام حسین بھی تو حضرت علی کے ہی بیٹے تھے نا، وہ کربلا کے میدان میں جا کے اپنا 72 تن قربان کر دیا اور یہ بتا دیا اے اہل بیت ڈرتی نہیں ہے، یاد رکھو جہاں حق ہو اہل بیت لے لیتی ہے، اگرچہ کنبہ قبیلہ قربان کرنا پڑ جائے کر دیتی ہے، ڈرتی نہیں ہے، اور جہاں حق نہ ہو وہاں پہ چپ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت حضرت سرکار نے فرمایا نا کہ یہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا سردار ہے، سید ہے، یہ امت کے وہ دو بڑے گروہ کے جن کے اندر آپس میں لڑ جھگڑ کر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ علی یہ حسن ان دو گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب وہ دو گروہ کن کے تھے؟ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ، اگرچہ یہ مسائل عوام میں لانے والے نہیں ہیں، مگر جس طرح دوسرے مکتبہ فکر کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی جاتی ہے، اس حوالہ سے یہ باتیں آپ کو بتانا امت کے عالم پہ لازم ہو جاتا ہے، اگرچہ ہم نہیں بتائیں گے تو قیامت والے دن گونگے شیطان کہلائیں گے۔ تو جس وقت سرکار نے فرمایا نا یہ میرا بیٹا حسن امت کے ان دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا جب ان کے آپس میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ ایک حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپس میں ان کے جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی آپس میں معاملات ہوئے، اب یہ خطائے اجتہادی کے لحاظ سے معاملات تھے، یعنی سرکار کا فرمان ہے نا وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ وَعَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، یعنی آپس میں جو دو بندے ہوتے ہیں مجتہد، آپس میں جو بھی ان کا معاملہ ہو اس پر وہ اجتہاد قائم کرتے ہیں، اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور ان میں سے جو حق پر ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، یعنی 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو ان میں سے خطا پر ہو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی خطا بمانا گناہ نہیں، خطا بمانا نیکی، اجر و ثواب، ایک نیکی اللہ عطا فرما دیتا ہے، خطا اجتہادی اسے کہتے ہیں۔ تو آپس میں جو حق پر ہو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، جو خطا پر ہو خطا اجتہادی اس کو اللہ 1 اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا شروع سے سلفن خلفن یہ موقف رہا ہے، یعنی پہلے اجتہاد پہ دونوں حق پر ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذاتیات کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت علی کہتے تھے کہ بدلہ ابھی نہیں لیں گے، جب ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی پھر بدلہ لیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ بدلہ ابھی لینا ہے، اس لیے کہ ان کے قبیلے کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر ہمارے رہنما خلیفۃ المسلمین ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ابھی بدلہ لیں گے، لہٰذا ہم حکومت مضبوط ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے، ابھی بدلہ لیں گے۔
تو یہ اجتہاد تھا، اس پر حضرت علی حق پر تھے۔ اس وجہ سے آپس میں جو تنازعات ہوئے، مناظرات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، اس پر حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا اجتہادی پر تھے۔ یہ آپس میں جو معاملات ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یعنی صلح کس طرح کروائی کہ جب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ کو خلافت دے دی۔ سرکار نے فرمایا تھا نا، یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے امت کا، یہ دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ حضرت علی کے زیادہ قریب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ قریبی ہیں کہ یا آج کا کوئی ذاکر زیادہ قریبی ہے؟ اگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ بیعت کر لیں اور خلافت دے دیں، آج کا کوئی ذاکر اٹھ کے ان کے بارے میں بکواس کرے، ان کو گالیاں دے، تو کس طرح ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، یہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی جو صاحبزادی ہے وہ سرکار کے نکاح میں ہے، سرکار کے نکاح میں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سرکار کے نکاح میں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب کیا دیا جاتا ہے؟ یعنی امتیوں کے ماموں رشتے میں ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یاد رکھی جائیں باتیں کہ جو بھی اٹھتا ہے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، پچھلے دنوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی، اور یہ بات یاد رکھو، جو بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کر دو، کسی کو نکال دو؟ میں نے کہا ہمیں حق نہیں دیا کسی نے، مگر شریعت نے بتایا ضرور ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ ہمارا ہے، اور جو شریعت کو چھوڑ دے گا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اس واسطے یہ